مائک ٹھیک ہے جی. نام محمد شاہزیب اتاری. شاہزیب اتاری. پہلے آئے نا کسی پروگرام میں؟ جی جی. کون سے پروگرام میں؟ اسلام فار کڈس. اسلام فار کڈس میں آ چکے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمارے ساتھ پہلا موقع ہے تو آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تو کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میرا گدھا میرا منگتا. میرا گدھا میرا منگتا. اور کیا ہے پورا شعر؟ میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام آئے. گدھا سمجھتے ہیں؟ گدھا گدھا کسے کہتے ہیں جی؟ وہ جو ڈنکی ہوتا ہے جی. گدھا میں گدھا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، وہ شعر ہے نا. تو اس میں گدھا، گدھا کیا ہوتا ہے؟ گدھا ڈونکی نہیں، وہ گدھا ہوتا ہے، یہ گدھا ہے. گدھا کہتے ہیں جی غلام. نہیں، فقیر کو. فقیر دیکھا ہے مدرسہ بھائی؟ فقیر ہوتے ہیں نا، گلیوں میں ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہے؟ تو اس میں تو مسکرا کے بول دیں، دیکھا ہے جی بولتے ہیں، دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے فقیر؟ گدھا مانگنے والا نا، گلیوں میں ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں. تم گدھا جو ہے فقیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فقیر تو بتانا نہیں پڑے گا کیا ہوتا ہے. فقیر تو پتہ ہے نا، ایسے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو فقیر کہتے ہیں. تو ہم بھی گدھا ہیں، ہم بھی فقیر ہیں، لیکن یہاں عام گلیوں کے نہیں. میں اس گلی کا گدھا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم مانگتے ہیں، ان کے در کے گدھا ہیں جی. شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی سے یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی سے یہ پیام آئے. میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام ہے. میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام ہے. خدا کرے کبھی سے یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی سے یہ پیام آئے. میں سے یقین سے آیا ہوں کہ روزے پر. میں سے یقین سے آیا ہوں کہ روزے پر. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے. میری زبان پہ آقا تیرا نام آئے. میری
زبان پہ آقا تیرا نام آئے نصیب والوں میں میرا بنا ہو جائے نصیب والوں میں میرا بنا ہو جائے نصیب والوں میں میرا بنا ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی پاس یہ پیام آئے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوبصورت کلام سنایا ہمارے شاہزیب بھائی نے، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے ہمارے پروگرام میں، دوبارہ بھی ان سے کلام سنیں گے، اور ہم سب کو اسی طرح نعتیں سنتے رہنا چاہیے، تلاوت کلام پاک کرتے رہنا چاہیے کہ یہی کلام اور یہی اچھی اچھی باتیں ہماری زبان پہ رہیں گی تو ہم بن جائیں گے اچھے بچے۔ کون سے بچے بنیں گے بغداد بھائی؟ احمد رضا بھائی کیسے بچے بنیں گے ہم؟ اچھے بچے کیسے بنتے ہیں؟ ابھی احمد رضا بھائی لگ رہا ہے نیند پوری نہیں کر آیا تو وہ جمائیاں لے رہے ہیں بہت ساری ہیں۔ اچھے بچے کیسے بنتے ہیں؟ نعتیں سنا کے ہاں نعتیں سناتے ہیں وہ بنتے ہیں اچھے بچے۔ تو ہمیں اچھے بچے بننا ہے گندے بچے بننا ہے عفان بھائی؟ اچھے بچے بننا ہے، اچھے بچے بننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سوال دے دیا تھا آپ نے؟ جی کوئی کالز آئی نہیں آئی؟ آئی ہیں، کیا سوال دیا تھا؟ سبحان ربی الاعلیٰ نماز کے کس فرض میں پڑھا جاتا ہے؟ اس میں پڑھتے ہیں سجدے میں، اور رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اچھا سبحانہ پڑھتے ہیں یا سبحانہ پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ ہاں اتنا بھی دیکھ لیں ابھی ایسا نہ ہو، اور پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اپنا پڑھنا ہے، ایسا نہیں پڑوسی کا بھی پڑھنا ہے۔ وہ بیچارہ اپنا نہیں پڑھ پا رہا، جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں اتنا ہاں اور وہ نکال لیں کہ وہ پڑوسی تنگ آ گیا، وہ نماز کے بعد بول رہا ہے بھائی ہمیں بھی پڑھنے دو، ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ غلط پڑھیں، ٹھیک بھی پڑھنا ہے اور اس انداز سے پڑھنا ہے کہ کوئی ساتھ میں پڑھنے والا تنگ بھی نہ ہو جی۔ ایسا نہ ہم جو ہے وہ سب کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آخری کونے تک ہماری آوازیں گونج رہی ہیں، تو یہ تو ہلکے پڑھنی ہوتی ہے نا تسبیحات جو ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب کالز لے کے دیکھتے ہیں کس کس نے آپ کا جواب دیا ہے جی۔ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام شاہ زمان اتاری آ گئے شاہ پور جہانیہ سے۔ آپ کے سوال کا جواب دے کے سجدے میں، سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تو پورا بتایا نا بھائی، ٹھیک ہے جی۔ اور آج شعر نہیں سنایا آپ نے، کوئی شعر سناتے تھے، اور آئی بھی کئی دن بعد کال ہے، خیریت سے ہیں سب؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ کال نہیں آ رہی تھی بھائی جی۔ نیکسٹ۔ میرا نام شیان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو چاروں خلیفہ کے نام بتاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ کن کے نام سنائے نبیل بھائی انہوں نے؟ اسلام کے چار خلیفہ، ہاں جو چار خلفائے راشدین ہیں ان کے نام سنائے ہیں۔ پہلے خلیفہ نبیل بھائی بتائیں گے، نبیل بھائی بتائیں گے جی۔ دوسرے خلیفہ عفان بھائی بتائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ، تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور چوتھے خلیفہ کان میں بتا دیں ان کے بغداد بھائی، پھر وہ بتائیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ، پھر سے بتائیں صحیح سے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
हजरत मौला अली रज़ा ताला। हाँ, ये कपड़ों को क्यों मसोड़ रहे हैं? सही बता रहे हैं ना, हजरत मौला अली। क्या नाम है? मौला अली। अली। दोबारा, मौला अली। मौला अली। मौला अली। हाँ, हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु चौथे खलीफा हैं। ठीक है जी, तो ये हमें याद होना चाहिए। माशाअल्लाह। नेक्स्ट। मेरा नाम फिजाने रजा है और फिजाने मैं रजा। शेखपुरा से अर्ज कर रहा कहाँ से? हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। बताएं। आपके सवाल का जवाब है सजदे में। जज़ाकल्लाहु सजदे में। खैरा। आमीन। माशाअल्लाह। पूरा सवाल भी बताते फिर जवाब बताते तो और अच्छी बात हो जाती। ठीक है जी, नेक्स्ट। मेरा नाम फातिमा बतूल है। फातिमा मैं कराची बतूल। से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है। क्या है? सुब्हान रब्बियल आला सजदे में पढ़ा जाता है। आज मैं जी। आपको सोकर उठने के बाद की दुआ सुनाऊंगी। बताएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। कौन थी ये बाजी? फातिमा बतूल थी भाई। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने दुआ सुनाई। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। और जब सोकर उठें तो हमें याद भी रही है दुआ पढ़ना। सो के उठते हैं तो थोड़ी देर तो शायद अपना नाम भी नहीं याद आता। कौन है भाई? हैं? अभी जैसे नींद ही चढ़ रही होती है ना, पूरी नहीं होती नींद, तो फिर दुआ कहाँ से याद आएगी? तो अच्छे से नींद पूरी हो जाएगी तो इंशाल्लाह उठ के अपना नाम भी याद आ जाएगा और दुआ भी याद आ जाएगी। जी, नेक्स्ट। रानम सने कराची से बात राम कारबाई किसे है। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है सजदे में। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। माशाअल्लाह, ये थे हमारे हसन भाई। कराची से। माशाअल्लाह जी, नेक्स्ट। इतनी थी बस, जी। तो पहले से नहीं बताया आपने। चले भाई, आपका सेगमेंट कौन सा है? प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। अभी हमारा सेगमेंट होगा प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। तवज्जो से सुनना है, ठीक है जी। अहमद रजा भाई अभी हमारे ये बताएंगे प्यारी सी सुन्नत, फिर हम पूछेंगे आपसे। बताएंगे? कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नहीं बता पाएंगे तो हम बता देंगे आपको। चले जी, चलते हैं सेगमेंट प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। और इस सेगमेंट में हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें सीखते हैं, प्यारी प्यारी सुन्नतें सुनते हैं। तो इसी तरह आज भी हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत के बारे में सुनेंगे। और प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जिस सुन्नत के बारे में बताने वाला हूँ वो है जूते उतार कर बैठना। जूते उतार कर बैठना। जी हाँ प्यारे बच्चों, जूते उतार कर बैठना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा बैठे तो सुन्नत है कि अपने जूते उतार ले। आप रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा बैठे तो सुन्नत है कि अपने जूते उतार ले। और प्यारे बच्चों, ये तो एक ऐसी सुन्नत है जिस पर हम डेली अमल कर सकते हैं। हम जहाँ बैठते हैं वहाँ अक्सर जूते उतारने होते हैं, जूते उतार कर ही बैठना होता है। तो हम अगर सुन्नत की नियत कर लेंगे, सुन्नत की नियत करके ये काम करेंगे तो अल्लाह पाक ने चाहा इंशाअल्लाह सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। तो नियत कर लें कि इंशाअल्लाह इस सुन्नत पर अमल करेंगे। और जब भी आप कहीं जूते उतार के बैठें, जूते उतार के बैठने लगें तो सुन्नत की नियत कर लें कि मैं सुन्नत की नियत से ये काम कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने चाहा इंशाअल्लाह सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, क्या बताया आपने? पूछ लें फिर कुछ? किससे पूछेंगे? पूछें आप जल्दी जल्दी। आज हमने कौन सी सुन्नत के बारे में सुना? किससे पूछेंगे? अहमद रजा भाई से नहीं पूछेगा, वो टेंशन में होगा बहुत ज़्यादा। अफान भाई, जूते उतार के बैठना। जूते उतार कर बैठना, ये भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और बस यही क्वेश्चन था। चले भाई अब पूछ लेते हैं। अहमद रजा भाई, कौन सी सुन्नत के बारे में सुना हमने? जूते उतार के बैठे।
سبحان اللہ. کیا سنا ہم نے؟ जूते उतार कर बैठना, ہاں جوتے اتار کر. اور اگر چپلیں پہنی ہوئی ہو تو वो भी उतारना. وہ بھی اتارنا. نارملی جوتے ہمارے یہاں الگ شوز کو کہا جا رہا ہوتا ہے نا, تو آپ نے شوز پہنے ہوئے ہو تب بھی وہ تو اتار ہی دیتے ہیں, لیکن چپلیں وغیرہ ہیں تو وہ بھی آرام سے اتار کر بیٹھ جائیں, تو اس سے ہمارے پاؤں بھی آرام پائیں گے, اور نیت ہو سنت کی تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. جی تو اس کا ہم نے خیال رکھنا چاہیے. اور دوسرا آج کل جو ہے وہ سردیاں ہیں تو موزے وغیرہ پہنتے, تو اس کے اندر جو ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا موزے اتار کر بھی بیٹھیں, سردی ہوتی ہے تو, لیکن اس میں جو ہے نا تھوڑا بدبو وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ زیادہ دیر پہنے رہیں تو اس کے بعد جب آپ شوز اتاریں تو پھر کیا ہوتا ہے عفان بھائی, پھر سب اپنی ناکیں بند کرتے ہیں, تو اس لیے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جی تو اب نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا اسلامک ہسٹری, آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی تو اسلامک ہسٹری میں کیا سنا تھا بغداد بھائی بتائیں گے. کل ہم نے سنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورہ کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر کرتے تھے, اور آپ مشورہ کرتے تھے پوچھ کے کرتے تھے, یعنی اگر کوئی مشورہ کرنا ہے تو ان سے پہلے پوچھتے تھے کہ میں مشورہ کر لوں, پھر مشورہ کرتے تھے. وہ پہلے مشورہ کرتے تھے کہ میں یہ کام کر لوں, پھر اگر وہ کس سے مشورہ کرتے تھے؟ اگر وہ فرمائے کہ حضرت ابھی کر فاروق لینا اعظم چاہیے, کو حضرت صدیق اکبر نے اپنا کیا بنایا تھا؟ ورڈ, خاص ورڈ بتائیں اپنا. قاضی. قاضی الگ, ابھی مشیر بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ مشیر. مشیر مطلب مشورہ دینے والا یا ایڈوائزر. ٹھیک ہے جی, تو ایڈوائزر تھے. اور کیا کرتے تھے نبیل بھائی؟ اور سنا تھا ہم نے. نبیل بھائی کس کا نام ہے وہ بتائیں گے. جی مائک لے لیں اور پھر بتائیں. جی کیا بنایا تھا صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کو؟ مشیر تو ہو گیا, اور بھی بنایا تھا کچھ. کیا بنایا تھا عفان بھائی؟ جلدی سے بتانا ہے. پہلے تھے سب سے, یہ بتائیں عفان بھائی. قاضی. کیا تھے؟ قاضی. قاضی کسے کہتے ہیں؟ کس کو؟ زور سے زور سے. قاضی کسے کہتے ہیں؟ جج کو. کس کو کہتے ہیں؟ جج کو. اور جج کیا ہوتا ہے؟ قاضی. قاضی کیا ہوتا ہے؟ شاباش ہے بھائی, مطلب فیصلہ کرنے والا. کون؟ فیصلہ ہاں, کوئی لڑائی ہو گئی آپس میں, کوئی پرابلم ہو گئی دو افراد میں, تو بولے میں صحیح ہوں, دوسرا کہتا ہے میں صحیح ہوں, پہلا کہتا ہے میں صحیح ہوں, تو دونوں میں کر رہے ہوتے ہیں, تو میں کے درمیان فیصلہ جو کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ قاضی. جج. کہ بھائی صحیح کون ہے, رائٹ کون بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ. قاضی. خلیفہ تو حضرت ابوبکر صدیق تھے, قاضی پہلے تھے. ٹھیک ہے, سب سے فرسٹ جج جو ہے حضرت فاروق اعظم تھے جنہیں حضرت صدیق اکبر نے بنایا تھا. اچھا, آج ہم آپ کو جو بتانے والے ہیں کچھ نیو انفارمیشن ہے آپ کے لیے, اور ہو سکتا ہے بڑوں کے لیے بھی ہو, بچوں کے لیے تو ہو سکتا ہے نہیں ہو, بہت سارے بچوں کے لیے. بعض ہمارے بغداد بھائی جیسے جو مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں ان کو بہت ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں. قرآن پاک ہے نا, قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم لوگ, ہے نا. اب یہ قرآن پاک کون لے کر آیا تھا؟ جبریل امین. وہی لے کر آتے تھے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اللہ پاک کا کلام ہے. ٹھیک ہے عفان بھائی, توجہ ہے. تو یہ کون لے کر آتا تھا اللہ پاک کے پاس سے؟ جبریل امین لے کر آتے تھے. کس کے پاس لے کر آتے تھے؟ پیارے آقا. کس کے پاس لاتے تھے؟ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. پھر یہ ہمارے پیارے نبی کس کو سناتے تھے؟ صحابہ اکرام کو سناتے تھے کہ بھئی اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی ہے, قرآن پاک آیا ہے. تو پھر صحابہ اکرام کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ اس کو یاد کر لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یاد کرتے. ہاں, حفظ کر لیتے تھے. جیسے آج ہم حفظ کرتے ہیں نا, لیکن ہم تو یوں دیکھ دیکھ کے یاد کرتے ہیں, وہ سن کے اس طرح سے یاد کر لیتے تھے. اور تھوڑا بہت جو ہے وہ ایسے لکھتے بھی تھے. اب لکھنے کے لیے جیسے آج کل ہمارے پاس پیجز وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اس دور میں ایسے نہیں ہوتا تھا. تو جیسے کوئی کھال ہے, کوئی چمڑا ہے, چمڑا دیکھا ہے, کھال وغیرہ جو ہوتی ہے گائے کی, جیسے کسی بھی جانور کی خشک کر لی اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر وہ لکھ لیتے کسی انداز سے تھوڑا بہت. اور ہڈیاں ہوتی ہیں نا, ہڈی ہوتی ہے جانور کی, اس کے اوپر کسی چیز سے کریت کر انہوں نے تھوڑا بہت لکھ لیا. جس طرح آج ہمارے پاس ایسے موجود ہے نا باقاعدہ جو بک کی صورت میں, ایسے اس دور میں جمع نہیں ہوتا تھا. بلکہ کیا کرتے تھے زیادہ تر صحابہ اکرام اسے کیسے یاد رکھتے تھے؟ زبانی میموری میں رکھتے تھے. ٹھیک ہے فان بھائی,
لکھا ہوا قرآن پاک اس انداز سے کتابی صورت میں، بک کی صورت میں نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بغداد بھائی یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوا تو پھر جو ہے نا اب یہ قرآن پاک کتابی صورت میں کیسے جمع ہوا، یعنی اس طریقے سے بک کی صورت میں کیسے جمع ہوا، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہمیں بتانے رہے. ٹھیک ہے جی. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک جنگ ہوتی ہے حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب نامی شخص سے. کس سے جنگ ہوتی ہے؟ مسیلمہ کذاب. یہ شخص تھا جس نے معاذ اللہ نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. کیا دعویٰ کیا تھا؟ نبی ہونے کا. اور ہمارے پیارے نبی کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی. اب اس کے بعد جو بھی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں وہ مرتد ہو جائے گا، کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو اس کو معاذ اللہ نبی مانے گا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں. اب اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں. تو پھر اس سے جنگ کی، صحابہ اکرام نے جنگ کی. تو اس جنگ کے اندر جو ہے نا مسلمانوں کے کافی سارے جو حافظ صحابہ اکرام تھے نا، جنہیں قرآن پاک حفظ تھا، زبانی یاد تھا، وہ شہید ہوئے. اس کو تو مار دیا، یہ تو خبیث ختم ہو گیا، لیکن کافی سارے مسلمان حافظ قرآن صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے. اب جب وہ شہید ہو گئے نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے زبردست ایڈوائزر تھے، بڑا زبردست مشورہ دیا کرتے تھے. تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ جس طریقے سے یہ صحابہ کرام اتنے سارے شہید ہو گئے، ان کو ہی قرآن پاک یاد تھا، ایسے ہی اب اور بھی اگر جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں اور حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو پھر ہمارے پاس قرآن کیسے محفوظ رہے گا، کیونکہ قرآن تو انہی کو یاد ہے نا. تو پھر قرآن کی حفاظت کس طرح ہوگی، آگے لوگوں تک قرآن پاک کیسے پہنچے گا. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو ایک بک کے اندر پورا لکھ کر جمع کر لیں، بک کے اندر جمع کر لیں، تاکہ یاد کوئی رہے نہ رہے، حافظ موجود رہے نہ رہے، قرآن پاک لکھا ہوا تو موجود ہوگا تو وہ آگے لوگ پڑھتے رہیں گے. اس طرح سے یہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بنا. انہوں نے عرض کی کہ اس طرح میں کرنا چاہیے. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے مشورے پر جو حافظ قرآن اس وقت موجود تھے، صحابہ کرام کچھ تو شہید ہو گئے، کچھ جو موجود تھے ان کی مدد سے قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کرنے کی آپ نے سیٹنگ بنائی، یعنی اس کو ایک کتاب کے اندر جمع کر لیا جائے. چنانچہ حضرت فاروق اعظم کی کوشش سے، ان کے راضی کرنے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو اس انداز سے جمع کیا، اور پھر جو ہے وہ آج ہمارے پاس قرآن پاک یوں ایک کتابی صورت میں موجود ہے. اور ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور کڈز مدی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. والے کیوں نہ آگے بڑھے، رحمت مصطفیٰ اس پہ گھر آن ہے. مرحبا